كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حاضرین کرام قدر بزرگان محترم عزاداران مظلوم کربلا ماتمداران سید الشہداء ذرا دل عزیز ندیم شمسی کی جانب سے اس مقدس آستانے میں یہ عظیم الشان مجلس اعزا پاکیزہ مجلس پاکیزہ ذکر پاکیزہ ممدوح پاکیزہ آل محمد پاکیزہ آل محمد پاکیزہ مومنین پاکیزہ امام پاکیزہ امام پاکیزہ غلام پاکیزہ ماحول پاکیزہ فضا پاکیزہ لمحہ پاکیزہ ساعت پاکیزہ دن پاکیزہ مقام پاکیزہ منزل پاکیزہ رہبر پاکیزہ جادہ پاکیزہ ارادہ پاکیزہ صراط پاکیزہ رہبر پاکیزہ منزل پاکیزہ پیمانہ پاکیزہ میخانہ پاکیزہ پیمانہ توجہ توجہ پاکیزہ پیمانہ پاکیزہ میخانہ پاکیزہ میخار پاکیزہ ساقی پاکیزہ ساقی پاکیزہ ساقی پاکیزہ شراب جو اگر قرآن کی آیت بن کر اترے تو آیے مودت کہلائے اور ایسے پاکیزہ ماحول میں پاکیزہ تذکرہ کرتے وقت جی چاہتا ہے بے ساختہ کہ کم از کم آواز دیں ان لوگوں کو کم از کم گرجدار لہجے میں پکاریں ان لوگوں کو کہ جن کا حسب ناپاک نسب ناپاک سبب ناپاک خاندان ناپاک قوم ناپاک قبیلہ ناپاک خاندان ناپاک ولادت ناپاک
وفات ناپاک، ولدیت ناپاک، ماں ناپاک، باپ ناپاک، مقابلہ کرنے چلے ہیں علی جیسے پاکیزہ باپ کے پاکیزہ بیٹے سے۔ مقابلہ کرنے چلے ہیں علی جیسے پاکیزہ باپ کے، بڑی توجہ اس کمیٹی کے موقع، علی جیسے پاکیزہ باپ کے پاکیزہ بیٹے سے، وہ ناپاک اور نجس حسب نسب اور خاندان رکھنے والے لوگ کہ جن کا مقابلہ آج توجہ، جن کا مقابلہ علی تو بہت دور کی بات ہے، آج 25 دسمبر کو تو سارے بجے یہ ناپاک لوگ مقابلہ کرنے چلے ہیں اس پاکیزہ علی سے اور ان پاکیزہ علی کے ماننے والوں سے کہ جن کا مقابلہ آج 25 دسمبر کو پیدا ہونے والے بانی پاکستان محمد علی جناح سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مقابلہ کرنے چلے، توجہ، وہ مقابلہ کرنے چلے ہیں علی سے، وہ مقابلہ کرنے چلے ہیں ناپاکوں کا اولاد علی سے، جو آج 25 دسمبر کو محمد علی جناح سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس اعتبار سے بھی کہ ساری دنیا کے یہ ناپاک لوگ، ایک سپاہ کیا، ایک لشکر کیا، ایک فوج کیا، یہ 4 ارب ناپاک لوگ اگر مل کر بھی سارے سپاہ اور سارے لشکر اکٹھے کر کے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر بھی یہ چاہے کہ جن لوگوں کی انہوں نے سپاہ اور لشکر بنایا ہوا ہے ان لوگوں کا یوم ولادت منا لے، خدا کی قسم ان لوگوں کا یہ یوم ولادت چاہنے کے باوجود، کعبے کی نسبت کے باوجود بھی ان لوگوں کا جن کا لشکر بنایا ہوا ہے ان کا یوم ولادت منا نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی ولادت میں کفر تھا، مگر جو بانی پاکستان تھا وہ جب پیدا ہوا تو ماں باپ نے نام محمد علی رکھ کر بتایا۔ منایا جا رہا، یعنی قائد اعظم کا یوم ولادت منایا جا سکتا ہے۔ بڑا سلامت رکھے، آپ کو صحت دے، تندرستی رکھے۔ نہیں دوستو ایسا نعرہ تو نہیں، ایسا نعرہ نہیں، مجھے بہت باتیں میں کہتا ہوں دوسرا جملہ، اٹھ کر کھڑے ہو کر تاریخی نعرہ لگاؤ گے، چیلنج کر رہا ہوں، کراچی سے خیبر تک عرفان درابی کعبہ شاہ کے اس ہزاروں کے مجمع میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہے تمہیں کوئی بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کافر قرار دینے کے لیے، میں اپنے آپ کو آج خود کافر ڈکلیئر کر لوں گا۔ آج 25 دسمبر کو میں قائد اعظم کا یوم ولادت منا رہا ہوں، تم کسی اعظم کا یوم ولادت قائد اعظم کا یوم ولادت، محمد علی جناح کا یوم ولادت تو منایا جا سکتا ہے، قائد اعظم کا نہیں بہت کر رہے ہیں، قائد اعظم کا یوم ولادت تو منایا جا سکتا ہے اور کسی اعظم کا یوم ولادت نہیں منایا جا سکتا، تو جن کا یوم ولادت منانے کے بھی قابل نہیں ہو، جن کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے تمہیں جلسہ عام میں شرم آتی ہے، ان کے احترام کا بل کر پیش کرتے ہوئے غیرت کیوں نہیں ہے؟ صرف ہم کہہ سکتے ہیں، حق حیدر صرف ہم کہہ سکتے ہیں، پوری کائنات میں یہ اور کسی کو حق حاصل ہی نہیں ہے۔ محترم
قائد اعظم نے پاکستان بنایا 1947 میں، یوم ولادت منا رہے ہیں ہم آج۔ قائد اعظم پیدا ہوتے ہی قائد اعظم نہیں تھا۔ اپنے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے اپ ٹو ڈیٹ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کرنٹ افیئرس پر بات کرنے کا عادی ہوں، آپ میرے لہجے اور میرے مزاج سے واقف ہے، تاکہ ہمارے دوست نوجوان کراچی سے پشاور تک میرے دوست آئے ہوئے ہیں، مولانا شرارت رکھے یہ جتنا کافی ہے، لیکن ہم اس کے بعد بھی قرآن کے علاوہ کبھی گفتگو نہیں کرتے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، ہم نے نہیں کہا تھا رسول کی بارگاہ میں، نہیں آپ نے جملے کو غور نہیں کیا۔ دوستو کیا خیال ہے؟ پروفیسر صاحب نے آگے میری تقریر کا رخ موڑ دیا، میں کیا کروں، تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں، دراصل یہاں روک کے ایک جملہ کہوں۔ دوستو اگر آپ توجہ فرما لیں تو انشاءاللہ اس تاریخی جملہ ہو جائے گا۔ بہت کم وقت ہے ہم دونوں بھائیوں کے پاس، اور میں اس محدود وقت میں انشاءاللہ گفتگو بھی ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ موجود ہوں میں یہاں 5 دن تک گفتگو کرتا رہوں گا مختلف مقامات پر، لیکن ذرا سا اس جملے پر میں آپ کی توجہ ضرور چاہتا ہوں۔ ہم نے کبھی یہ جسارت نہیں کی کہ رسول کے سامنے یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اور میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں۔ And I require your complete concentration. ایک ذہن میری طرف متوجہ ہو، اس لیے کہ 1 گھنٹے کی تقریر ضروری نہیں ہے، اگر ایک جملہ بھی میں آپ تک پہنچا سکا علی کے سکتے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ اگر آپ نے توجہ فرما لیا تو میں سمجھوں گا کہ مقصد ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ ہم نے کبھی یہ جسارت نہیں کی، جرأت نہیں کی کہ ہم رسول کے بارگاہ میں یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اس لیے توجہ جملہ خالی گیا تو مجھے افسوس ہوگا، اس لیے جرأت نہیں کی کہ ہم ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی اولاد نہیں ہے۔ اب ایک جملہ کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ہم نے کبھی جرأت نہیں کی بارگاہ رسالت میں گستاخی کرنے کی، اس لیے کہ ہم ابو جہل کی اولاد نہیں ہے۔ ہم نے کبھی جرأت نہیں کی بارگاہ رسالت میں یہ جملہ کہنے کی کہ ہمیں قرآن کافی ہے، کبھی یہ جرأت نہیں کی، اس لیے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں، بہت بڑا جملہ ہے، اگر خالی چلا گیا تو نہ میں مسلمان رہوں گا نہ آپ مومن رہیں گے، اور اگر قبول کر لیا آپ نے یہ جملہ اور مولا نے ادا کرا دیا تو انشاءاللہ اس مجلس سے ہم سارے علی کے دشمنوں کو اگر کافر ثابت کر کے نہ اٹھے تو پھر عبدالحکیم نہ کہنا، عرفان عابدی نہ کہنا، جابر طیار نہ کہنا، دوستو نصیر عباس نہ کہنا، میرا جملہ سنو، وہ صرف یہ ہے ہم نے کبھی نہیں کہا رسول کی بارگاہ میں حاجی صاحب اللہ ہم نے کیا مولا آپ کو صحت دے، تندرستی دے، آپ مولا کے اتنے بڑے عزادار ہے، خدمتگار ہے، مولا میرے بھائی ندیم کی اس مجلس کو اس ادا کو قبول کرے، بڑا مسکین سید ہے۔ میں اس جملے پر سارے مجمع کو دعائیں دیتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، رسول کی بارگاہ میں یہ گستاخی ہم نے کبھی نہیں کی۔ کیوں آخری آدمی تک؟ اس لیے کہ یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمیں پتا ہے، یہ ہمارا علم ہے، یہ ہمارا باب علم سے وابستگی کا انعام ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا رسول کی بارگاہ میں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ رسول ہے، رسول نے بتایا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہو یا رسول پر۔ بتایا مجھے کلمہ قرآن کا پڑھا ہے یا رسول کا؟ توجہ جانے محترم، بہت توجہ چاہتا ہوں جانے محترم۔ اور دوستو بات سمجھ میں نہیں آتی، اکثر آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہم بھی بیان کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کہا
نہیں کہا، 70 مرتبہ لوگوں نے کہا یا علی اگر آپ نہ ہوتے. اور پروفیسر عبدالحکیم صاحب کی تائید سے کہہ رہا ہوں اپنے بھائی کی کہ یہ قول صرف ایک ہی آدمی کا ملتا ہے اور کسی کا نہیں ملتا. کبھی غور کیا اس آدمی کے علاوہ سارے پڑھے لکھے تھے. 1,23,000 people were there. 1,23,000 صحابہ اکرام تھے. صرف ایک آدمی نے کہا، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ کہا علی اگر آپ نہ ہوتے. صرف ایک نے کہا، باقی کسی نے نہیں کہا. مجھے تو نہیں ملا کم از کم تاریخ میں. میں نے بالکل خاموش کر دیا. آپ کو یہ عجیب سا سوال ہے. سارے پڑھے لکھے کیا سب کی سمجھ میں قرآن آ گیا تھا؟ صرف ایک نے کہا. صرف ایک نے کیوں کہا کہ یا علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ صرف ایک نے کہا، باقی کسی نے نہیں کہا. مسئلے سب نے پوچھے. سمجھو لیکن کہا صرف ایک نے علی تم نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کیوں؟ یہ جبر مشیت ہے. کاش میرے جملے کو سمجھ لو. یہ عذاب الہی ہے. یہ جبر مشیت ہے. یہ عذاب الہی ہے. یہ قرآن کا عذاب ہے. سب نے اس لیے نہیں کہا، اس لیے کہ سب میں سے، دیکھو ہماری دیانتداری، سب میں سے کسی نے اتنی جسارت نہیں کی تھی کہ وارث قرآن کے سامنے یہ کہے کہ ہمیں تم کافی نہیں ہو، ہمیں قرآن کافی ہے. تو قرآن تو وفادار ہے نا محمد و آل محمد کا. قرآن تو وفادار ہے نا علی کا. قرآن تو کسی کے ساتھ نہیں تھا. سر پہ اٹھا کے بزم رسالت سے قرآن لے جانے والا قرآن لے گیا، مگر قرآن تو معصوم ہے نا. قرآن تو نور ہے نا. قرآن تو لا ربی بلا کیا بسم اللہ کی کتاب مبین ہے نا. قرآن تو حجت ہے. قرآن تو برہان ہے. قرآن تو دلیل ہے. قرآن تو یقین ہے. قرآن تو دین ہے. قرآن تو ایمان ہے. قرآن تو اہل بیت کا قصیدہ ہے. قرآن تو کل ایمان کا جریدہ ہے. قرآن تو صاحبان تدین کا قصیدہ ہے. قرآن چپ رہے تو کتاب ہے، بول اٹھے تو ابو تراب ہے. کسی کے حوالے نہیں. قرآن چپ رہے تو کتاب ہے، بول اٹھے تو ابو تراب ہے، بکھرے تو رسالت معاب ہے، سمتے تو نقطہ بائے بسم اللہ ہے. مولا یہ جگہ میں بہت مختصر وقت میں بڑی اہم بات کہہ کے رخصت چاہتا ہوں. بہت توجہ آپ کی میں چاہوں گا جملے پر. دوستو صحابہ اکرام اور بھی تھے لیکن کسی نے یہ جسارت نہیں کی تھی کہ رسول کے سامنے یہ کہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے. جس نے کہا تھا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، قرآن نے اسی کو سزا دی. نہیں سمجھے نہیں ورنہ یہ بجوا کھڑے ہو کے نعرہ لگا کر ایسے نہیں. جملہ مکمل ہونے تو دیکھو ایک نئی بات، ایک عجیب سے روز سے میں مولا کے صدقے میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ دوستوں نے توجہ فرمائی جتنی محبتوں سے یہ کھلے کھلے چہرے آپ کے اس وقت، شاداب چہرے، علی کی ولایت کا نور ہر چہرے پر نظر آ رہا ہے. علی کی ولایت کا نور ہر چہرے پر نظر آ رہا ہے. میں نے ابھی آپ سے کوئی نعرہ طلب نہیں کیا، یہ ابھی آپ کا جذبہ ہے. میں جب نعرہ طلب کروں گا تو خامشات نہیں، سرزمین لاہور کے طرف دیوار گواہی دیں گے کہ ہاں کوئی بات ہوئی ہے. لیکن ذرا سے یہ بات مکمل ہونے دیں. یہ قرآن کی جانب سے عذاب ہے وارث کی توہین کرنے والے پر. ورنہ قرآن عربی میں، قرآن فارسی میں تو نہیں، قرآن انگریزی میں تو نہیں، اردو میں تو نہیں، سندھی میں تو نہیں، سرائکی میں تو نہیں، پنجابی میں تو نہیں. قرآن عربی میں، بولنے والا عرب، پڑھنے والا عرب، زبان عربی، زبان عربی. اتر رہا ہے پیغمبر اسلام کی موجودگی میں یہ سارا قرآن. ہاں کیسر روم سوال بھیجتا ہے، میں تفصیل نہیں بھیج رہا ہوں، تفصیلات بتاؤں گا آگے. کیسر روم کوئی سوال بھیجتا ہے
قرآن سے ثابت کرو یہ بات. اب الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لیا. پڑھ تو لیا ہوگا. عربی میں تھا بھائی, ان کی اپنی زبان میں پڑھا تو ہوگا صحیح. سارا قرآن ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دم اتنے شریف تو نہیں تھے کہ آسانی سے علی کو مشکل کشا مان لیتے. اتنے شریف تو نہیں تھے کہ آسانی سے علی کے پاس آ جاتے. پہلے خود بھی کوشش کی ہوگی, پھر کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہوگا, پھر قرآن کمیٹی کو بلایا گیا ہوگا, پھر ایڈوائزرز کو بلایا گیا ہوگا, مشیروں کو بلایا گیا ہوگا, پھر ان سے آیت پوچھی گئی ہوگی اس مسئلے کی آیت کیا ہے. جب سب نے جواب دے دیا ہوگا, ہینڈس اپ کر دیا ہوگا, تب مجبوراً سر پہ قرآن رکھ کر بوریے پر بیٹھنے والے ابو تراب کے دربار میں آ کر کہا ہوگا یا علی اسلام کی عزت خطرے میں ہے. کسی کی ذات کی مدد نہیں کی علی نے, کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے. کسی کی ذات کی مدد نہیں کی, کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے, کوئی ایڈوائزر نہیں تھے, کوئی مشیر نہیں تھے, کسی کو کوئی ذات کو مشورہ نہیں دیا. اسلام کی عزت, کافر کا سوال اسلام کی عزت خطرے میں ہو تو ظاہر ہے تو علی تو پیدا ہی ہوا تھا اسلام کی عزت رکھنے کے لیے, اور یہ مدرسی بورچے خانوں میں پیدا ہی ہوئے تھے اسلام کی بے عزتی کرنے کے لیے. کبھی بدر میں, کبھی احد میں, کبھی خیبر میں, کبھی خندق میں. اور جو علی کا تو کام ہی تھا کہ وہ اسلام کی عزت رکھے. یعنی اسلام کی عزت خطرے میں ہے. ایک جملہ مجھے کہنا ہے بس. کیا خطرے میں ہے؟ کہا کہ بڑا کیسے لوگوں نے سوال پوچھا ہے, مگر تو کیا ہوا؟ کہا کہ قرآن سے جواب مانگا. کہا کہ یہ قرآن ہے تو صحیح تمہارے پاس. تو مولا الحمد سے لے کر والناس تک ہم دل کے اندھوں نے اور ہم سے لے کر والناس تک سارا قرآن پڑھ لیا. سارا قرآن پڑھا, سارا قرآن. توجہ دو, بہت متوجہ. سارا قرآن پڑھ لیا. ہمیں تو اس مسئلے کی آیت نظر نہیں آتی. کہا کہ قرآن مسئلہ نہیں بتاتا. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین. کیا قیصر روم نے کوئی ایسا سوال بھیج دیا ہے جو خشک و تر سے باہر ہے؟ کیا قیصر روم نے کوئی ایسا سوال بھیج دیا ہے کہ جو خشک ہے نہ تر ہے یا قرآن سے باہر ہے؟ ایسا باہر تو نہیں ہے, لیکن ہم نے تو قرآن پڑھا اور ہم سے لے کر والناس تک پڑھا. ہمیں تو کہیں بھی اس مسئلے کی آیت نظر نہیں ہے. کا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مولا مسئلہ یہ ہے, مولا نے میں بس بڑی سنجیدگی سے سننا, کوئی نعرہ نہیں, نعرہ خود بخود پھوٹے گا آپ کی رگوں سے, جنتیت ہو گیا. مسئلہ یہ ہے, میں بصیرت مولا کائنات کے قربان, میرے مولا میں تیرے مثال, یا علی میرے بچے تیرے قربان, میری قوم تجھ پر قربان. علی کی بصیرت دیکھیں, سوالی کے ہاتھ سے اس کا اپنا جمع کیا ہوا قرآن لیا. اب آپ سمجھے نہ سمجھے, میں تو کہہ گیا جملہ. آئیے, سوالی کے ہاتھ سے اس کا اپنا جمع کیا ہوا, اپنا جمع کیا ہوا قرآن لیا. یہ نہیں کیا علی نے کہ اپنے برابر میں رکھا ہوا قرآن سلطان سے نکالا اور اس میں سے مسئلہ بتا دیا. اس لیے کہ علی جانتے تھے کتنے بدتینت لوگ ہیں, یہ رسول پر اعتراض کرنے سے نہیں چوکتے. جب انہیں مسئلے کا حل مل جاتا تو یہ پروپیگنڈا کرتے, ہمارے والے قرآن میں نہیں تھا, علی والے قرآن میں تھا. وہی قرآن لیا. دوستو جملہ مجھے صرف ایک کہنا ہے,
پورے مجمع کی توجہ انشاءاللہ سرزمین لاہور یاد رکھے گی اس تاریخی مجلس کے اس تاریخی اجتماع کو، اور یہ برکت ہے میرے ان سارے بھائیوں کی اور بزرگوں کی اور آپ سارے نوجوان دوستوں کی۔ اس جملے کو یہاں سے نوٹ کر کے جائیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دوستوں، اور وہ یہ کہ سواری کے ہاتھ سے قرآن لیا اور قرآن لے کر سواری سے پوچھتے ہیں مسئلے کی آیت بتاؤں یا آیت خود برآمد ہو کر علی کے لبوں کو بوسا لے؟ مسئلے کی آیت بتاؤں یا آیت کو نہ بتا کروں، آیت کو رزق کے نطق ادا کروں؟ ہمارا کچھ بھی کرے اس وقت تو اسلام کی عزت خطرے میں ہے۔ جلدی سے بتا دیجئے، علی نے قرآن کھولا، آیت میں ابھر کر علی کو سلام کیا، وراثت میں ابھر کر وارث کو سلام کیا، وراثت میں ابھر کر وارث کو سلام کیا۔ مسئلہ بھی ختم نہیں ہوا دوستوں، دیکھو تاریخی نعرہ آئے گا جب نتیجہ آئے گا۔ اس لیے علی نے آیت بتائی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ یہ اس مسئلے کی آیت ہے، کیا آیت ہے؟ فصل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، میرے حبیب ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو، کن سے؟ ان انبیاء سے پوچھو جنہیں ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا۔ آیت یہ تھی، آیت یہ تھی، یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ ایسے لوگوں نے سوال کرو کن سے؟ رسول سے خطاب کر رہا ہے اللہ۔ فصل من ارسلنا من قبلک من رسولنا، ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو جنہیں ہم نے تم سے پہلے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ان سے پوچھو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ تو کیسے لوگوں نے یہ پوچھا تھا کہ حضور تو سب سے آخر میں آئے ہیں۔ جب حضور آئے تو نہ آدم تھے، نہ نوح تھے، نہ شیش، نہ انوش، نہ یحییٰ، نہ زکریا، نہ ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ داؤد، نہ اسماعیل۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے رسول سے کہ ان سب سے پوچھو۔ تو جب یہ تھے ہی نہیں تو رسول نے پوچھا کس سے؟ حضور سب سے آخر میں آئے، جب کوئی نبی تھا ہی نہیں تو حضور نے پوچھا، بڑی توجہ، حضور نے پوچھا کس سے؟ حضور نے پوچھا کس سے؟ اور اگر حضور نے نہیں پوچھا تو معاذاللہ نافرمانی کی، حکم الہی کی۔ اور جب نبی موجود ہی نہیں ہے تو اللہ ایسا آپس حکم دے کیوں رہا ہے کہ نبی موجود نہیں ہے؟ توجہ، پوچھے پھر کس سے؟ یہ آیت پیش کی تو قرآن کو کافی سمجھنے والا کہتا ہے یا علی یہ آیت ہی نہیں ہے۔ یہ بچوں نے، قرآن کمیٹی والے بچوں نے غلطی سے لکھی ہے۔ قرآن کمیٹی والے بچوں نے کہ غلطی سے لکھ دی، آیت نہیں ہے۔ علی نے تو شاید کچھ نہیں کہا ہوگا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر وہاں آپ جیسا کوئی سلمان مزاج، ابو ذر طبیعت، قنبر حیثیت بیٹھا ہوگا تو اس نے ضرور کہا ہوگا پھٹے منہ تمہارا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، کبھی نبوت میں شک کرتے ہو، کبھی آیت۔ قرآن پروفیسر عبدالحکیم صاحب کی موجودگی میں، اپنے بھائی جعفر طیار کی موجودگی میں، اپنے بزرگ حاجی اشرف جعفری صاحب کی موجودگی میں، بھائی جعفر علی میر کی موجودگی میں، ندیم کی موجودگی میں، سارے دوستوں کی، بزرگوں کی موجودگی میں ایک تاریخی فیصلہ اقبال آبدی علی کے نام پر فخر کرتے ہوئے دے رہا ہے۔ اور یہ فیصلہ لے کر جاؤ اس مجلس میں، اذان محترم محدود وقت میں، اور وہ یہ کہا کہ عجیب لوگ ہو تم، یہ آیت ہی نہیں ہے، کبھی نبوت میں شک کرتے ہو، کبھی آیت میں شک کرتے ہو، تو کیا نکالو گے اس آیت کو قرآن سے؟ یوں اس طرح تم نے آیتیں اگر نکالنا شروع کر دی تو یہ تو ساری آیتیں نکل جائیں گی۔ اہل بیت پہلے ہی تمہارے پاس نہیں ہے، قرآن بھی نہیں رہے گا، بچے گا کیا؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا، نعرہ حیدری! اب میں تیار کر رہا ہوں آپ کو نعرے کے لیے، ابھی نعرہ میں نے مانگا نہیں۔
توجہ فیصلہ مجھے ایک ہی دینا ہے اور آپ کو اتنا بلند معیار سماعت لے جانا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ آپ کا معیار سماعت ہے ہی اتنا بلند کہ وہاں جا کر جب آپ سنیں گے تو معراج پر جا کر آپ گفتگو کو سنیں گے. اور وہ یہ اجان محترم علی کہتے ہیں ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو, تمہارا قصور نہیں, تمہاری پیدائشی مجبوری ہے. This is absolutely your birth complex. میں خود لطف لے رہا ہوں جملے کا, آپ سمجھے نہ سمجھے. تمہاری مجبوری ہے, تمہاری بھی پیدائشی مجبوری ہے. تم یقیناً یہی کہہ دو گے, ظاہر ہے کہ جب حضور سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب سوال کر سوال کر سوال کر سوال کر ان انبیاء سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبیوں سے پوچھ کہ ہم نے انہیں کس بات پر نبوت عطا کی تھی. آدم کو صفت کیوں عطا کی تھی, ابراہیم کو خلت کیوں عطا کی تھی, نوح کو نجی اللہ کیوں بنایا تھا, موسیٰ کو کلیم اللہ کیوں بنایا تھا, عیسیٰ کو روح اللہ کیوں بنایا تھا. میرے حبیب ان سب سے سوال کر. ہاں ٹھیک ہے تمہاری پیدائشی مجبوری ہے, تمہاری پیدائشی مجبوری ہے کہ تم یہی کہو کہ یہ آیت ہی نہیں ہے, اس لیے کہ تم نے تو نبی کی زبان سے آیتیں سنی ہیں, تم نے جبریل کو آتا جاتا دیکھا کہاں ہے. جو ہے نا جبریل آتا تھا شہر علم کے پاس. توجہ کرو جملے پر, جبریل آتا تھا شہر علم کے پاس. اور جبریل ہے فرشتہ معصوم, چور اچکا نہیں تھا جو دیواریں کود کر آتا. شہر میں جب بھی آیا دروازے سے علی 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 تیری قبر کے اندر علی علی تو میری جان جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی. میری جان یہ محسن نقوی کا مصرع ہے, ضروری نہیں ہے کہ شاعر اچھا مصرع بھی کہتا ہو. قبر کے اندر علی علی ہر ایک کی قبر میں نہیں آئے گا, علی صرف علی والوں کی قبر میں آئے گا. علی کے منکر کی مٹی تو قبر خود ہی خراب کر دے گی. کیا نعرہ ہے دیکھو. ہاں ٹھیک کہتے ہو, سوال کر میرے حبیب ان سے, ان رسولوں سے, ان نبیوں سے جنہیں ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا تھا کہ انہیں کس بنیاد پر ہم نے نبوت عطا کی, کس بات پر ہم نے انہیں نبی بنایا. ہاں تم ٹھیک کہتے ہو, قرآن کو کافی سمجھنے والوں, تمہاری پیدائشی مجبوری ہے, تم نہیں سمجھ سکتے. تم یقیناً آیت کا انکار کرو گے اس لیے کہ یہ آیت نہ مکے میں اتری, نہ مدینے میں اتری, نہ رزم میں اتری, نہ بزم میں اتری, نہ جنگ میں اتری, نہ مسلح پہ اتری, نہ مسجد میں نازل ہوئی, نہ بر میں نازل ہوئی, نہ پہر میں نازل ہوئی, نہ بستر میں نازل ہوئی, نہ لحاف میں نازل ہوئی, نہ حجرے میں نازل ہوئی, نہ ممبر میں نازل ہوئی, نہ خندق میں نازل ہوئی, نہ فضا میں نازل ہوئی, نہ خلا میں نازل ہوئی, نہ قرآن برود میں نازل ہوئی, نہ قرآن جماعت میں نازل ہوئی, نہ عرش اول پر نازل ہوئی, نہ عرش دوم پر نازل ہوئی, نہ عرش سوم پر نازل ہوئی, نہ عرش چہارم پر نازل ہوئی, نہ جبریل کے ذریعے نازل ہوئی. اب جو پہلے سرکار علوم نبوت علی کی زبان سے جاری ہوا, حیرانگی کے عالم میں کہہ رہے ہیں یعنی کیا کہہ لیں, آج تو آپ بھی انکار کر رہے ہیں ہماری طرح. یعنی آج تو ہماری پہلی بات توجہ کرو, یعنی کیا کہنے, آج تو آپ نے بھی ہماری تائید کر دی کہ یہ آیت نہ مکے میں آئی, نہ مدینے میں آئی, نہ بر میں آئی, نہ بحر میں آئی, نہ جنگ میں آئی, نہ سلو میں آئی, نہ مسجد میں آئی, نہ بستر پہ آئی, نہ ممبر پہ آئی, نہ عرش پہ آئی, نہ فرش پہ آئی, نہ تحت الثری میں آئی. بہت توجہ, نہ جبریل کے ذریعے آئی. یعنی آج تو بالکل آپ ہماری طرح سے آیت کا انکار کر رہے ہیں. میرا دل کہتا ہے علی نے نہیں کہا ہوگا لیکن قمبر میں ضرور کہا ہوگا. شراب جب عالم گفتگو کیا کرے بیچ میں نہیں بولا کرتے. میرے مولا کا جملہ تو پورا ہونے دے. یہی تو تمہاری بری عادتیں ہیں کہ جب میرا مولا یا معصوم گفتگو کرتا ہے تو تم یا تو درمیان میں بول پڑتے ہو یا شام کا مال تجارت فروخت کرنے لگتے ہو اور پھر باہر نکل کر پوچھتے ہو کیا کہہ رہے تھے رسول اللہ. نہیں کر رہے, میں جملہ تو کہہ گیا ہوں دوستو. خاموش ہو کر بیٹھو, بات تو سنو. علی نے پھر کہنا
شروع کیا یہ آیت نہ مکے میں آئی، نہ مدینے میں آئی، نہ بر میں آئی، نہ بحر میں آئی، نہ فضا میں آئی، نہ خلا میں آئی، نہ عرش اول پہ آئی، نہ عرش دوم پر آئی، نہ عرش سوم پر آئی، نہ عرش چار پر آئی، نہ جبریل کے ذریعے سے یہ آیت آئی. یہ آیت نہیں آئی، تم یقیناً تمہاری پیدائشی مجبوری ہے. یاد رکھو اس آیت کا کوئی گواہ نہیں ہے، جبریل بھی گواہ نہیں. یار آپ نے کیا سنا؟ میں تو بہت قرآن مجید کی کوئی آیت حضرات ایسی نہیں ہے جس کا کم از کم جبریل گواہ نہ ہو. کوئی آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جس کا جبریل گواہ نہ ہو. لیکن یہ صرف میرے مولا کی شان ہے کہ جس نے کہا کہ وہ آیت ہے جس کا کوئی گواہ نہیں ہے سوائے میرے. ابھی کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں، کوئی نعرہ نہیں. نتیجہ دیکھو، نتیجہ کھڑے پھر تاریخی نعرہ ہوگا نا جس کے بعد کوئی جائز ہی نہ ہو. رگوں سے پوچھے گا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. اس معراج پر بھی مجلس ہوتی ہے جب خلوص ہو بانی مجلس کا. مولا آپ کی توانائیوں کو، سرنی آوازگیوں کو سلامت رکھے. آخری تک تحت نظر چشمے بد سے مولا محفوظ رکھے، یزیدی سپاہ سے محفوظ رکھے. ہمارے بوڑھوں کو، جوانوں کو، اداداروں کو، ذاکروں کو، علماء کو، علی ولی اللہ کہنے والوں کو، ان سب لوگوں کو جو علی ولی اللہ اذان میں کہنا واجب سمجھتے ہیں. اگر موقع ملا تو میں تفصیل بھی بتا دوں گا. بس اس not only the origin, I'll prove it whenever I will get the time. بتاؤں گا کسی مجلس میں انشاءاللہ. نوشی دروازے کی یہ 5 روزہ جو مجالس ہیں اس میں عرض کروں گا دین اور شریعت کے عنوان سے. میں انشاءاللہ یہ تفصیل بتاؤں گا. اور اس حوالے سے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ باہر اسٹال پر میری تقاریر کا مجموعہ جو ادارہ نمائشیہ نے بھائی جعفر علی صاحب نے چھپایا ہے کراچی کا عشرہ محرم گزشتہ سال کا شریعت اور شیعت کے عنوان سے، وہ آ گیا ہے اور موجود ہے. آپ حضرات میں سے جو لینا چاہیں وہ یقیناً لیں. اور اس کے فوراً بعد پروفیسر عبدالحکیم صاحب کا عشرہ مجالس تحریری طور پر آ رہا ہے عقیدہ اور عمل کے عنوان سے، جو بوترا امام بارگاہ میں انہوں نے خطاب فرمایا تھا. تاریخی خطاب ہے، تاریخی عشرہ ہے. وہ بھی انشاءاللہ حد نظر جو چاہتا ہوں اب وہ یہ کوئی گواہ نہیں ہے اس آیت کا کہ بس المرد سلدہ من قبل کا من رسول اللہ. ابھی پوچھ ان سے، پوچھ سوال کر ان سے جنہیں ہم نے خود سے پہلے بھیجا تھا. ان سارے نبیوں سے پوچھ کے انہیں نبی بنایا کیوں تھا ہم نے؟ وجہ کیا تھی ان کے نبی بننے کی؟ آدم کو سجدہ کرایا کیوں؟ موسیٰ کو شرف کلام عطا کیوں کیا؟ عیسیٰ کو مسیحائی کیوں دی؟ داؤد کو رحم کیوں دیا؟ سلیمان کو سلطنت کیوں دی؟ ابراہیم کو خلت کیوں دی؟ عیسیٰ کو مسیحائی کیوں دی؟ 1,24,000 پیغمبروں کو، 1,24,000 پیغمبروں کو ہم نے بنایا کیوں تھا؟ پوچھ ان سے، سوال کر. ابو طالب کا بیٹا ہے تاریخ آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان کہ اگر علی نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیت مر جاتی. نہیں سمجھے اگر علی نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیت فوت ہو جاتی، مر جاتی قرآن کی یہ آیت. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اب سمجھے امام کسے کہتے ہیں؟ جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کو امام نہیں کہتے، جمعے کی نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے، حکومت کے کاسا لیسوں کو امام نہیں کہتے، فتوے دینے والے کو امام نہیں کہتے. جو قرآن کی آیت کو ہلاکت سے بچا لے اسے شریعت جعفریہ میں علی کہتے ہیں. یہ ہے امام کی تعریف. آپ جملہ سنو. اس جملے تک پہنچنے کے لیے میں آپ کو یہ ساری زحمتیں دے رہا ہوں جہاں سے ایک تاریخی نتیجہ آپ کی خدمت پیش کرنا ہے. اور وہ یہ اذان محترم علی کہتے ہیں. ہاں یہ آیت نہ مکے میں آئی، نہ مدینے میں آئی، نہ قبل ہجرت آئی، نہ بعد ہجرت آئی، نہ عرش اول پر، نہ عرش دوم پر، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. گزشتہ صبح کی تقریر آپ کے ذہن میں ہے نا اسی آیت کے ذیل میں جو میں نے عرض کی تھی. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اسریٰ کی شب اللہ کا رسول، ایک جملے میں کہہ دوں گا بات، اللہ کا رسول عالم کثیف سے عالم لطیف کی طرف گیا.
نہیں ابھی بھی جملہ نہیں سمجھے. یہ آیت اس شب نازل ہوئی جب اللہ کا رسول اپنے مرکز کی طرف لوٹا. جب اللہ کا رسول اپنے مرکز کی طرف, دیکھو بیٹا عجیب جملہ ہے یہ, پوری توجہ دوستو. جب اللہ کا رسول اپنے مرکز کی طرف لوٹا اور آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبر میرے رسول کی سلامی کے لیے حاضر ہوئے. قطار در قطار کھڑے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر. اس وقت براہ راست ثم اوحی علی عبدہ ما اوحی. And there is no concept of Jibreel. بالکل کوئی جبریل کا یہاں تذکرہ نہیں. اس منزل پر رسول تھا, بس اتنا قریب تھا عبد اپنے معبود سے کہ جہاں جبریل کی بھی ضرورت نہیں تھی اپنی بات پہنچانے کے لیے. ثم اوحی علی عبدہ ما اوحی. بس پھر ہم نے وحی کی اپنے عبد کو جو کی. پھر ہم نے اپنے آپ کو وحی کی اور ہم نے براہ راست کی, کوئی تذکرہ نہیں. جبریل پیچھے رہ گیا ہے, بالوں پر جلنے کا اندیشہ ہے. پھر ہم نے وحی کی پوری توجہ. اب جو وحی کی تو علی کہتے ہیں کہ اس منزل پر جب 1,24,000 پیغمبر سلامی پیغمبر آخر الزمان کے لیے حاضر ہوئے تو اس وقت پیغمبر پر براہ راست وحی کی رب نے ابھی فصل من ارسلنا من قبل کا من رسلنا, یہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی تیرے سامنے کھڑے ہیں, ان سے ایک ایک سے سوال کر کہ انہیں کس بنیاد پر ہم نے نبوت عطا کی تھی, کیوں تاج نبوت پہنایا تھا, اور کوئی اس کی گواہی نہیں دے سکتا. اس لیے کہ جب یہ آیت اتر رہی تھی علی تھا. علی جب رسول معراج پر جا رہے تھے علی تھا, جب کلام ہو رہا تھا علی تھا. یہ پردے کی باتیں ہیں, کلام کس کا تھا, زبان کس کی. نعرہ نہیں, نعرہ نہیں, نعرہ نہیں, نہیں نہیں. بڑا سا مطلب یار یا علی میرے مولا مدد کر اس منزل پر کہ یہ کیف کی منزل, یہ نور کی منزل, یہ سرور کی منزل, یہ اپنے علی پر غرور کی منزل. اپنے پر نہیں, اپنے پر نہیں, اپنے پر نہیں, اپنے علی پر غرور کی منزل کبھی کبھی آتی ہے. اور وہ اس مجلس میں اس منزل پر اس وقت میں ہوں, اور جب ہوں تو انسان محترم پوری طرح سے تیار ہو جائے, اس لیے کہ میرے فوراً بعد جعفر تیار ہے پرواز کے لیے. توجہ ہے نا. اور جیسے یہ پرواز ختم کریں گے وہیں سے حکمت کے دروازے کھلیں گے, اور جہاں سے حکمت کے دروازے کھلیں گے وہیں سے دانائی و عقل و فکر کے دریچے وہاں ہوں گے. جہاں دانائی و فکر و عقل کے دریچے وہاں ہوں گے وہیں سے علی کا عکس نظر آئے گا. تیاری تو دیکھے نا, تیاری تو دیکھے نا, فلو دیکھے, فلو, اور تیاری دیکھے کہ کس انداز سے یہ کہ بات دیگر علی کے علم کا, علی کے عشق کا رزق تقسیم کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوڑیاں پھیلائے ہوئے آپ بیٹھے ہیں رزق ولایت علی لینے کے لیے. یا علی میں تیرے قربان. علی تو بھی عجیب ہے, مولا نہیں سمجھ میں آیا کسی کے, اچھا کیا. مسئلہ ہو جاتا ہم جیسے کم پڑھے لکھے آدمیوں کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا. اچھا ہوا تو سمجھ میں نہیں آیا کسی کی, ٹھیک ہوا مولا, خیریت گزری, پتہ نہیں کون کون بچ گیا. بڑا تیرا احسان کہ تو سمجھ میں نہیں آیا کسی کے. حکیم صاحب رسول اللہ کا بھی جو کمال دیکھیں گے, رسول اللہ جی
بڑے لجپال مولا یا علی انت حبیبی انت ولی انت وزیری انت وسیع انت اخی فی الدنیا والآخرہ یا علی لامک لمی دمک دمی سلمک سلمی حرمک حربی برز الایمان کلہ الالکفر کلہ انا مدینۃ والی بابا انا دار الحکمہ والی بابا فإن تعملوا وليا فليكن بكم على صراط مستقيم من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في تقواه والى ابراهيم في خلته والى موسى في هدته والى يوسف في جماله والى عيسى في زهده فلينظر الى وجه علي بن ابي طالب يا علي انت قسيم النار والجنه يا علي انت ولي الامر من بعدي اب ترجمہ نہیں کروں گا تمہاری عقل دیکھوں گا کہاں تک ہے یا علی انت قسيم النار والجنه یا علی انت ولي الامر من بعدي یا علی لا يحبك الا طاهر الولاده ولا يبغضك الا خبيث الولاده علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ماں جھنڈے دار ہوگی کیا مولا ہے آپ کی مولا میں قربان مولا تو آپ ہی ہیں مولا یا رسول اللہ مولا تو آپ ہی جسے میرا مولا مولا کہے جسے علی جیسا مولا مولا کہے مولا کمال ہے آپ کا بھی میں قربان میرے ماں باپ آپ پہ قربان میرے مولا اتنے فضائل علی کے بیان کیے انت منی والا من کا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ لوکن اللہ یتا غدن رجلا کرارا غیر فرار اتنے قصیدے بیان کرنے کے بعد حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں یا علی اگر میں تیرے اصل فضائل لوگوں کو بتا دوں تو لوگ تیرے پاؤں کی مٹی اٹھا کر لے جائے اور اس کو سجدگاہ بنا کر خدا سمجھ کر سجدے کرنے لگے یعنی یہ تو مطلب یہ ہوا کہ ابھی تو علی کے کوئی فضائل نبی نے بتائے ہی نہیں یہ 1400 برس سے کیا پڑھ رہے ہیں حکیم صاحب آپ اور ہم بتائے نہیں رسول اللہ نے بتایا کہ یہ فضائل تھوڑی بتائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ابھی تک ہم تک علی پہنچا ہے اس کے علاوہ کچھ ہے نا علی اس کے علاوہ ہے نا پھر کچھ ہاں برت جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور ہمارے علماء نے بیان کیا ہے اور پڑھتے رہیں گے قیامت تک ہے نا علی وہ نہیں ہے اپنے عظیم صاحب کا پڑھے جو کچھ اب تک ہم پڑھتے رہے ہیں ہم حکیم صاحب وہ تو نہیں ہے علی یہ تو ہم وہ پڑھتے رہے جو رسول نے بتایا اور جو رسول نے چھپایا علی توحید کے در سے تو نعرہ سمجھو تو صحیح نا مولا تمہیں سلامت رکھے گفتگو ختم کر رہا ہوں مگر ایک نتیجہ دیکھ لوں یا رسول اللہ میں آپ کے قربان آپ کی بھی شان عجیب ہے ہر لمحہ علی کا قصیدہ پڑھ دے رہے اور پھر آخر میں کہہ دیا میں نے کوئی فضائل بیان ہی نہیں کیا توحید خطرے میں پڑ جاتی جو ہے نا توجہ ہے نا میں آپ کو سلامت رکھے تو دوستو پوری توجہ میں جملے بچاتا ہوں کہ کوئی موجود نہیں تھا جب یہ آیت نازل ہوئی 1,24,000 پیغمبر جب پیغمبر اسلام کی سلامی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس وقت صرف میں موجود تھا
جب آیت آئی کہ حبیب سوال کر پوچھ آدم سے پوچھ، نوح سے پوچھ، انوش سے پوچھ، شیش سے پوچھ، یحییٰ سے پوچھ، زکریا سے پوچھ، داؤد سے پوچھ، لوط سے پوچھ، اسماعیل سے پوچھ، ابراہیم سے پوچھ، اسحاق سے پوچھ، جرجائیل سے پوچھ، اسباط سے پوچھ، یہودا سے پوچھ، یعقوب سے پوچھ، یوسف سے پوچھ، سب سے پوچھ، تقریر آخری مرحلے میں، اور کھڑے ہو کے پورے مجمع کو علی کی ولایت کا اقرار کر رہا ہے. بھائی مجلس ختم کر دوں گا، مسائل نہیں پڑھوں گا، آ رہا ہے میرا بھائی جابر تیار. جو میں سنا پھر 5 دن تک انشاءاللہ مسائل ہوں گے امام برگر رضا شاہ میں، وہاں میں تفصیلات عرض کروں گا، لیکن اس جملے پر سے توجہ کرنے ہمارے وقت کی گنجائش نہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک چیز دے کر جائیں گے. آپ دیکھیں علی کے دروازے سے خیرات مانگنے والوں کو خیرات ملتی کتنی ہے، بھیک ملتی کتنی ہے. کوئی مانگے تو صحیح. ابھی میں ان بچوں سے کہہ رہا تھا، یہ ہمارے پشاور کے بچے آئے ہوئے تھے، کہ کم بد نصیب ہے وہ شخص، کم بد نصیب کہ جو علی کے دروازے تک پہنچا ہی نہیں. اس جملے کو سمجھ لینا، میں اپنے پڑھائے سب کے لیے کہہ رہا ہوں. کم بد نصیب ہے وہ شخص جو علی کے دروازے تک پہنچا ہی نہیں. بڑا بد نسل ہے وہ شخص جو علی کے دروازے پر آ کر بھی یا علی مدد کا منکر ہے. تو وہ ہے جو اندھیرے سے نور میں آیا اور پھر نور سے ظلمت کی طرف چلا گیا، جو روشنی میں آ کر پھر تاریکی میں چلا گیا. کتنا بد نصیب ہے. ایک تو وہ ہے جسے روشنی ملی نہیں، ایک وہ ہے جو روشنی میں آیا اور پھر رزق شکم کا جہنم بھرنے کے لیے پلٹ گیا. جو جملے پر and it should be noted down. میرے دوستوں کے ذہنوں کو اس طرف رکھو تاکہ نتیجے سامنے آئے. اور وہ یہ کوئی نہیں تھا موجود. ایک ایک نبی سے پوچھا، آدم تم بتاؤ کیوں نبی بنے، نوح تم بتاؤ کیوں نبی اللہ بنے، ابراہیم کیوں خلیل اللہ کہلائے، اسماعیل کیوں ذبیح اللہ بنے. ایک سوال کر، انہیں کس بات پر پورے مجمع کی توجہ، تمہیں علی کی ولایت کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں، کوئی ذہن ادھر ادھر نہ جائے. اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا، سرزمین لاہور پر 28 سفر کے بعد اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکا ہوں اور نہ کہہ سکوں گا. اس لیے یہ جملہ یہاں سے لے کر جانا، اور شاید اس سے آگے میں پڑھ بھی نہ سکوں. اس جملے کو نوٹ کر کے جانا ہے اور تاریخی اعتبار سے جیسا میں لانا چاہوں گا وہ نعرہ آپ کو لگانا ہوگا. مگر پہلے بات کو سمجھ کر، علی موجود تھا جب آیت نازل ہوئی کہ آدم سے ریاض النظرہ میں ملا علی متقی قاری سنی الحنفی، مسلمانوں کے اتنے بڑے ملا نے یہ واقعہ لکھا ہے. حوالہ دے رہا ہوں اس آیت کی تفسیر میں. ایک کام یہ کبھی کبھی مسئلہ کی دیکھیں کتنے یہ ہے مطمئن مومن، یہ شک میں پڑنے والے نہیں. جو شک میں پڑ جائے وہ مومن ہی نہیں. یہ ہے یقین کی منزل. سانسیں رکی ہوئی ہے کہ نتیجہ دیا جائے، اور نتیجہ دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے. آخری آدمی تک توجہ، اور وہ یہ کہ میں موجود تھا جب آیت نازل ہوئی. بس اللہ من قبل کا من رسول اللہ. آیت کا نمبر اور آیت کون سی ہے یہ حکیم صاحب سے پوچھنا، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آیت ہے اتنا پتا ہے. آیت اللہ ہے بھائی. مولا سلامت رکھے. اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک نتیجہ دے رہا ہوں دوستوں. اور وہ یہ پوچھو، میرے رسول پوچھ، یہ معراج ہم نے کوئی تجھے جنت دوزخ کوثر سرزمین دکھانے کے لیے تو وہی بنائی تھی، یہ تو سب تیرے سامنے بنی ہوئی ہے. تو جب سب تیرے سامنے تخلیق ہوئی ہو، انہیں دکھانے کے لیے تجھے اتنی زحمت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت دیکھنے گئے، کوثر دیکھنے گئے، سرزمین دیکھنے گئے، شجرۃ طوبیٰ دیکھنے گئے، یہ سب تو سامنے بنا. اول ما خلق اللہ نوری،
سب سے پہلے تو ہم نے تیرا نور خلق کیا ہے. اللہ کے لمحہ خلق تو ہم تو آسمان و زمین کو پیدا ہی تیرے صدقے میں کیا ہے. یہ دیکھنے کے لیے تھوڑا ہی ہم نے تجھے بلایا ہے. توجہ میرے حبیب یہ دیکھنے کے لیے نہیں بلایا, بلکہ ہم نے تجھے صرف زحمت اس لیے دی ہے معراج کی شب. میں اپنی گزشتہ ہفتے کی تقریر سے مسلسل ہو گیا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی مجلس سے مکمل کروں گا, اور وہ یہی منزل تھی دوستو, پوری توانائیت ذہنی جسمانی اب میری طرف ہو, اور اس نتیجے پر جہاں گفتگو ختم کر رہا ہوں, اور وہ یہ رسول سوال کریں کس بات پر نبی بنایا گیا تھا. صاحب ریاض النظرہ نے, ملا قاری نے, اہل سنت کے جید عالم ہیں, انہوں نے لکھا کہ ایک, اب نعرے کا اندازہ خود کر لینا, اس لیے کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبر نے رسول اللہ کے سوال کے جواب میں ادب سے سلام کر کے جب رسول نے کہا بتاؤ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں تمہیں کس بات پر تاج نبوت پہنایا گیا تھا, تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے ایک کم 1,24,000 کا مجمع تو دیکھو, اور آواز بھی نبیوں کی, آواز بھی معصوموں کی, سب نے مل کر بیک زبان کہا النبوت کا وولایت علی ابن ابی طالب. اور آپ کو صحت دے, تندرستی دے, پانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے, اس کے بچوں کو سلامت رکھے. ندیم کے سارے مومنین مومنات جتنے آئے ہیں مولا ان کی آرزو تمنا ہے پوری طرح علی کی ولایت کے صدقے میں, اس لیے کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وارث آئے ہوئے ہیں, اس لیے جسے جو مانگنا ہے وہ مانگنے مالک آئے ہوئے ہیں. یہ مجلس پڑھنے والے کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ کب منظوری ہوتی ہے, کب تار جڑتا ہے, کب نور نور سے بلا فصل ہوتا ہے. بالکل وہ منزل ہے, خدا کی قسم کوئی داد نہیں چاہیے, کوئی نعرہ نہیں چاہیے, جو دعائیں دل میں ہے مان لو. وعدہ کرتا ہوں آئندہ 25 دسمبر سے پہلے تک اگر وہ دعا پوری نہ ہو تو علی کا ذکر کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں.